الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ حشر کے دل بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ میں ہی اس جلسے کی انتظامیہ قاری محمد افضل سمیت دیگر جتنے بھی حضرات نے ان کے ساتھ یہاں چک سے اور شہر کے حضرات، مولانا قاری طیب صاحب ان کے برادر محترم تشریف لائے ہیں، جنہوں نے ہر طرح سے ان کا تعاون کیا۔ میں سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب کائنات نے آپ کی اس جلسے کو، اس محفل کو قبول فرما لیا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ میں اس بنا پر بات یہ کر رہا ہوں اور آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ اس جلسے کے اندر گالی گلوچ نہیں، قرآن سنایا جا رہا، رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔
یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ امن کی بات اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر میں جلسہ ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا کہ رب کائنات نے اس جلسے کی بدولت تم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو مبارکباد بنتی ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب جا کے سوئیں گے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ کہتے نہیں انشاءاللہ؟ ارادہ نہیں ہے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ حضرت نے آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جنہیں احادیث کہا جاتا ہے، ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تمام انسانیت میں انبیاء اکرام کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ یا اس جملے کو یوں بولوں کہ رب کائنات کے پاس انسانیت کو دینے کے لیے اگر کوئی بہت بڑا انعام، بہت بڑی دولت ہے تو وہ نبوت ہے۔ اللہ نے انبیاء اکرام کو وہ دولت عطا فرمائی۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا، اللہ نے ایک ایک نبی کو تاج نبوت اڑھانے کے لیے انتخاب فرمایا، چناؤ فرمایا۔ عام معروف ہے، علماء سے سنا کہ رب کائنات نے جس کو نبی بنایا وہ شخص، وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی، 40 سال گزارے، 40 سال کے بعد اللہ نے تاج نبوت اڑا کر نبوت کا منصب عطا فرما کے اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا جو نبیوں کے سوا اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ پھر معجزات کی صورت میں، جمالات و کمالات کی صورت میں اللہ نے انبیاء اکرام کو عظمتیں عطا فرمائی، فضیلتیں عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تمام نبیوں کو نبوت کی شان ملی 40 سال کی عمر میں، لیکن ایک ہستی دنیا کے اندر ایسی تشریف لائی جن کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ بنایا، تمام نبیوں کی صفات اور عظمتوں کا مجموعہ بنایا۔ رب کائنات نے 1.25 لاکھ نبیوں کو جتنی عظمتیں عطا فرمائی، وہ 1.25 لاکھ نبیوں کی عظمتیں اکٹھی کر کے اس ایک ہستی کی کسی ایک عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رب کائنات نے امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار الانبیاء بنا دیا۔ پروردگار عالم نے تمام انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیج کر 40 سالہ زندگی گزروا کر شان نبوت عطا فرمائی۔ دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد مقام و مرتبہ عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی، نبوت والی شان عطا فرمائی۔ لیکن علماء اکرام نے لکھا، احادیث کی کتابوں میں ہے، حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے 40 سال کے بعد نہیں، دنیا میں بھیجنے کے بعد نہیں، بلکہ رب کائنات نے دنیا بنانے سے لاکھوں سال پہلے میرے اور آپ کے نبی کو عظمت و فضیلت عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کی بے شمار دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ عالم ارواح کے اندر اپنے نبی کو، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام کا مٹی اور گارا نہیں بنایا تھا جسم بنانے کے لیے، لیکن اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم زیادہ نہ کرو، کھول دو، ایک جگہ رکھو۔ کئی ساری آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو دنیا بنانے سے لاکھوں سال پہلے عظمتیں عطا فرمائی۔ اور ایک واقعہ بڑا عجیب،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، کئی تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل امین ہے، حضور نے فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی؟ عرض کی آقا مجھے میری عمر کا اندازہ کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں۔ اپنے لفظوں میں حضرت جبرائیل کی ترجمانی کرتا ہوں، عرض کی ہوگی آقا آسمانوں سے ہم آئے، آسمانوں پہ رہنے والے، اور ہم آسمان والوں کی اماں کوئی نہیں ہوتی جو تاریخ پیدائش بتائے۔ اماں بتاتی ہے نا جی، جب کوئی کسی نے اپنا کوئی سکول میں لکھوانا ہو تو جا کر کے اماں سے پوچھتے ہیں نا کہ کب پیدا ہوا تھا میں۔ قاری طیب صاحب آپ کی دلچسپی کے لیے ہمارے محلے میں جو امام صاحب ہیں اور ہمارے جو محلے والی مسجد کے اب امام ہیں حافظ جمشید صاحب، انہوں نے بتلایا، کہتے جی میں نے جب شناختی کارڈ بنوانا تھا، پہلے وقتوں میں تاریخ پیدائشوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، آج کل تو سکول میں تیسرے چوتھے سال میں داخلہ ہوتا ہے تو اگلے کہتے ہیں جی لاؤ ڈیٹ آف برتھ اپنا ریکارڈ لاؤ۔ کہتے ہیں جی میں نے شناختی کارڈ بنوانا تھا، اماں کے پاس گیا، اماں سے پوچھا کہ اماں میں کب پیدا ہوا تھا، کس سال پیدا ہوا تھا، میری تاریخ پیدائش کیا ہے، ذرا مجھے کچھ بتا۔ اماں کہنے لگی اور تو مجھے کچھ پتا نہیں، یہ چھوٹی مسجد جد پلستر اور لنگ رہی تھی تو پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ پہلے وقتوں میں یہی ریکارڈ ہوتا تھا ماؤں کے پاس۔ جبرائیل امین نے عرض کی ہوگی آقا ہم آسمان والوں کی اماں کوئی نہیں جو اماں بتلاتی میری عمر کتنی ہے، ابا کوئی نہیں جو ابا بتلاتا میری عمر کتنی، آسمانوں میں یونین کونسل کا دفتر کوئی نہیں جہاں میری تاریخ پیدائش کا ریکارڈ ہوتا، ہمارے ڈیٹ آف برتھ کا ریکارڈ کوئی نہیں۔ فرمایا او جبرائیل تجھے کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوگا۔ عرض کر دیا آقا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے میری عمر کتنی۔ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا، وہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکنے والے ستارے کو میں جبرائیل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکنے والا وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، صرف 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے لو، لاکھوں سال جبرائیل امین کی عمر بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا او جبرائیل تیری تو بڑی عمر ہے، بڑی طویل عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے، لیکن اگلی بات میری بھی سن لے، کہیں تو پریشان نہ ہو جائے، حیران نہ ہو جائے۔ عرض کیا کہ میں ہمتن گوش ہوں، ارشاد فرمائے میں سننے کے لیے تیار ہوں، ارشاد فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دی تو حضور نے فرمایا او جبرائیل اگر تو پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، اگلی بات سن لے، جس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، رب کائنات کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب تو جبرائیل حیران ہوئے ہوں گے نا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آگے چلتے ہیں، تو نے جو 72,000 دفعہ دیکھا اگر آج وہ ستارہ تجھے نظر آ جائے تو پہچان لے گا؟ عرض کی آقا ایک دو مرتبہ نہیں 72,000 مرتبہ دیکھا، مجھے خد و خال معلوم، مجھے ہر چیز معلوم۔ حضور نے فرمایا جبرائیل میرے پیچھے آ جا۔ جبرائیل پیچھے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر کے مہر نبوت کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا جبرائیل دیکھ کر بتلا جس ستارے کو آسمانوں میں دیکھا کرتا تھا کہیں وہ ستارہ یہی تو نہیں ہے۔ جبرائیل آگے بڑھے، متوجہ ہو کر جب مہر نبوت کو دیکھا قسم کھا کر کہنے لگے جبرائیل امین واللہ اے اللہ کے محبوب نبی رب کائنات کی قسم وہ ستارہ یہی تھا جسے میں آسمانوں میں دیکھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علامہ قاری بلال حنیف ملتانی سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی کو کیا مقام کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا میں آنے سے لاکھوں سال پہلے تذکرے جس طرح اللہ نے نبی شان والا بنایا،
اور اگر آپ پریشان بھی نہ ہو، حیران بھی نہ ہو، ہمارے ملک کے اندر بلکہ اب تو کئی ملکوں کے اندر یہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا چلتا ہے، میری پوری بات سن کے فیصلہ کرنا۔ اللہ نے بس بیٹھے بیٹھے دل میں ایک بات ڈالی ہے، وہی میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، عنوان تو کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ نے 4 قسمیں کھا کے میری اور آپ کی تعریف قرآن میں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے یہ 4 قسمیں کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، میں رب 4 قسمیں کھا کے کہتا ہوں کہ تو میری سب سے بہترین مخلوق ہے۔ انسان سب سے اعلیٰ مخلوق، اور انسانیت کے اندر جس کے دل میں ایمان آ جائے، اللہ کو پہچان لے، وہ آج کے دور کے اعتبار سے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمان باقی انسانوں سے بھی اعلیٰ، جس انسان کی قرآن میں تعریف ہوئی یہ مسلمان اس انسان سے بھی اعلیٰ۔ ہم مسلمانوں میں اگر کوئی حافظ قرآن قاری قرآن بن جائے تو وہ عام مسلمانوں سے اعلیٰ، سمجھتے نا آپ اس بات کو؟ ان قرآن والوں میں کوئی عالم بن جائے تو وہ ان قرآن والوں سے بھی اعلیٰ کہ اس نے قرآن کو سمجھ بھی لیا۔ یوں ہی درجہ بدرجہ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت میں انبیاء کرام کو سب سے اعلیٰ بنایا، اور نبیوں میں بھی تمام انسانیت میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو تمام انسانیت سے اعلیٰ و ارفع بنایا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارے ملک میں ایک جھگڑا ہے، آج میں آپ کو وہ تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ وعدہ کریں کہ جس قاری حنیف کی محبت میں آئے ہیں اس کے بیٹے کی بات پوری اور دل کھول کے سنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں بھی ہے ارادہ سب کا، تو پچھلے بھی تھوڑے آگے آگے آ جاؤ، کچھ کے چہرے نظر نہیں آ رہے، مجھے کیا پتا اندھیرے والے مسکرا رہے ہیں کہ رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے آگے آ جاؤ۔ سیانے تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء اللہ، حضرت علامہ قاری محمد بلال حنیف ملتانی صاحب۔ جزاکم اللہ۔ یہ جو سمجھدار عمر کے حضرات آگے تشریف لائے نا، میرا دل خوش کر دیا آپ نے، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں بھی آپ کا دل خوش کروں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ملک میں جو ایک مسلکی جھگڑا چلتا ہے، آپ کو ساری بات سمجھ آتی جائے گی، میں واضح لفظوں میں زیادہ نہیں کہتا کہیں برا نہ بن جاؤں۔ یاد رکھیں، عقیدہ بنا کے لے جائیں، اللہ نے جنات میں، فرشتوں میں، کسی اور مخلوق میں ایک بھی نبی نہیں بھیجا۔ انبیاء انسانوں میں آئے۔ جو ملک میں جھگڑا ہے اس جھگڑے کی وجہ ہماری عقل کی سمجھ کی کمی ہے۔ اب یہ سپیکر ہے، یہ سونے کی طرح چمک رہا ہے، وہاں دور سے دیکھنے والا جس کو پوری معلومات نہ ہو، ایک کہے کہ یہ گولڈن رنگ کا ہے، سونے کا ہے، دوسرا کہے کہ نہیں یہ تو پیتل کا ہے، پیلے رنگ کا پیتل بھی ہوتا ہے، وہیں بیٹھے جھگڑتے رہیں جب تک یہاں آ کر اس کو دیکھے نہ، پرکھے نہ، چیک نہ کریں تو اس وقت تک جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ اللہ جیسی ہستی نے خود ارشاد فرما دیا کہ انبیاء میں نے انسان بھیجے، لیکن یاد رکھنا وہ انسان میرے جیسے نہیں، آپ جیسے نہیں، علماء جیسے نہیں، حفاظ جیسے نہیں، قراء جیسے نہیں، تاجروں جیسے نہیں، ججوں اور وکیلوں جیسے نہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلا فرق تم میں اور ہم میں، نبیوں میں اور امتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے ہم نبیوں کے جسم کو جنت کی مٹی سے بنایا۔
اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ انبیاء کرام کے جسموں کا یہ حال ہے. ہمارے عام زمین کی مٹی سے جسم رب کائنات نے بنائے, نبیوں کے جسم کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا. پتہ چلا انبیاء کرام انسان تو ہے لیکن ہمارے جیسے انسان کوئی نہیں, بڑے اعلیٰ درجے کے انسان ہے, بڑے عرفہ درجے کے انسان ہے, بڑے عظیم انسان ہے. اب ذرا میری طرف توجہ کرنا, کیا مقام و مرتبہ رب کائنات نے انسان بنا کر انبیاء کرام کو عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظاہراً انسان اسی بناوٹ کے اندر اچھا لگتا ہے, دو ہی آنکھیں ہونی چاہیے, یوں ہی ناک ہونا چاہیے, یوں ہی منہ اور دانت ہونے چاہیے, یوں ہی چہرہ ہونا چاہیے, یوں ہی سر پہ بال ہونے چاہیے, یوں ہی ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہونی چاہیے, یوں ہی نیچے کی طرف پیر ہونے چاہیے. انسان تو یوں ہی سجتا ہے. رب کائنات نے نبیوں کے جسم کو بھی یوں ہی بنایا, لیکن رب کائنات نے ان اعضاء کے اندر جو عظمتیں انبیاء کرام کو عطا فرمائی وہ اور لوگوں کو نہیں عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جملہ سن لو, پھر میں آگے چل کے ساری بات ابھی سمجھا دیتا ہوں. دیہاتوں میں ایسی بات کرنے کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ دیہات کے لوگ ایک ایک جملہ بڑے شوق سے اور محبت سے سنتے ہیں. ان کے پاس لکھنے کا قلم ہو نہ ہو, دل کی تختی پہ لکھنے کا بڑا قلم ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو جتنی محبت سے سن رہا ہو اللہ اتنی ہی جو ہے وہ سنانے والے کے دل میں بات ڈالتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان محمد کان بشر لا کالبشر. حضور علیہ السلام انسان تو ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان. ہم کسی بھول میں نہ رہے کہ ہمارے جیسے انسان ہے. یاد رکھنا, کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ حضور میرے جیسے انسان ہے تو اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے بنایا تو انسان ہے لیکن انسانوں جیسے انسان کوئی نہیں. اس کی مثال دے دی, فرمایا جس طرح سے یاقوت پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر کوئی نہیں, آب زمزم پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی کوئی نہیں, حجر اسود پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر کوئی نہیں, قرآن مجید بھی کتاب ہے لیکن کتابوں جیسی کتاب کوئی نہیں, انبیاء بھی انسان ہے لیکن انسانوں جیسے انسان کوئی نہیں. رب کائنات انبیاء کرام کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں جو کسی ولی کو بھی نہ ملا ہو, جو کسی کتب ابدال کو بھی نہ ملا ہو. تمام کائنات کے اللہ والے نیک لوگ, علماء, صلحاء, عبادت گزار سب زندہ دار اکٹھے ہو جائے, تمام صحابہ اکٹھے ہو جائے, اہل بیت جمع ہو جائے, یہ اربوں خربوں لوگ نیک لوگ جمع ہو جائے, ایک نبی کی ایک عظمت کو نہیں پہنچ سکتے تو امام الانبیاء کی عظمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے. حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے بشر بنا کر مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا. ذرا توجہ کرنا, حضور علیہ السلام آرام فرمائے سوئے ہوئے ہیں, 2 فرشتے آ گئے, ایک ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا. فرشتے آپس میں کہنے لگے, ایک کہتا حضور سوئے ہوئے ہیں, دوسرا کہتا نہیں جاگ رہے ہیں. آپس میں یہ تکرار ہو گئی, وہ کہتا نہیں سوئے ہوئے, وہ کہتا نہیں جاگ رہے ہیں. حضور نے آنکھ مبارک کھولی, توجہ ہے نا جی, حضور نے نوجوان خاص طور پر سنے تاکہ کوئی آپ کو پریشان نہ کرے, آپ کو لڑوائے نہیں کسی سے کہ فلاں یوں کہتا ہے, فلاں یوں کہتا ہے, فلاں گستاخ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. اصل میں جس مولوی کی جھولی نہیں بھرو گے مولوی کو بھرنی آتی ہے, قسم خدا کی. جس مولوی کو 30 سپارے یاد ہیں, 30 سپاروں کے ایک ایک حرف لاکھوں کی تعداد سے جو حروف ہیں ان کے معنی یاد ہیں, تو اسے یہ نہیں یاد کہ تمہیں چکر کیسے دینا ہے. تو آج کے بعد کسی کے چکر میں نہ آنا, نوجوانوں دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ بات. اور ساتھ ہی یہ بات بھی عرض کر دوں, روز روز میرے جیسا مولوی بھی نہیں ٹکرے گا, کیونکہ آج کے دور میں کھلی اور صاف بات کرتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے مولوی کو. پہلا ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر میں سمجھا نہ پایا تو یہی فساد ہو جائے گا.
یہی لڑائی ہو جائے گی. پہلا ڈر تو یہی ہوتا ہے. لیکن گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ سمجھا کے جاؤں گا. سبحان اللہ. سمجھو. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ حضور سوئے ہوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ جاگ رہے ہیں. حضور نے آنکھ مبارک کھولی، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کیسے آئے، پہلے ہمارا جھگڑا تو ختم کرو، فیصلہ کراؤ. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ فرشتے نے کہا یہ کہتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے، میں کہتا ہوں کہ آپ جاگ رہے تھے. آپ بتلائیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے. حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، لڑو نہیں، جھگڑا نہ کرو، میں سویا ہوا بھی تھا، میں جاگ بھی رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے اس ٹائم بیٹھا بیٹھا کہے کہ میں سو بھی رہا ہوں، جاگ بھی رہا ہوں؟ یا سوئے گا یا جاگے گا، یہ عام آدمی کی شان ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا بھی تھا، جاگ بھی رہا تھا، تم دونوں سچے ہو. فرشتے حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی وقت میں آپ سوئے ہوئے بھی ہیں، جاگ بھی رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات نے بھیجا تو مجھے انسانیت میں ہے، لیکن اتنا اعلیٰ درجے کا انسان بنایا، عام انسانوں سے مجھے اعلیٰ افضل بنا دیا. میں یہ بیک وقت سویا بھی کرتا ہوں، جاگا بھی کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا. سبحان اللہ. تم میں سے جس فرشتے نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا اس نے سمجھا میں سویا ہوا ہوں، جس نے میرے دل کی طرف دیکھا میرا دل کبھی نہیں سوتا، سوئے ہوئے بھی میرا دل اللہ کو یاد کیا کرتا. یہی وجہ حضور نے فرمایا تم لوگ ایک لمحے کے لیے بھی سو جاؤ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر سو جاؤ تمہارا وضو ٹوٹ جایا کرتا. میں امام الانبیاء ساری رات بھی سویا کروں، میرا وضو نہیں ٹوٹا کرتا. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات سوئے، آرام فرمایا. صبح آنکھ کھلی، وضو نہیں فرمایا، سیدھے مصلی پہ تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بڑی حیران انتظار میں کھڑی رہی کہ حضور نماز پڑھا کے واپس تشریف لائیں تو میں سوال کروں کہ کیا بنی، آج وضو کرنا یاد نہیں رہا. حضور جب تشریف لائے عرض کی آقا ایک سوال ہے. فرمایا پوچھو. عرض کی آقا آپ کو یاد نہیں رہا یا شریعت کا حکم تبدیل ہو گیا؟ سبحان اللہ. آج کے بعد ہم نے بھی وضو نہیں کرنا، یہ حکم آ گیا، شریعت کا حکم بدل گیا، یا آپ کو وضو کرنا یاد نہیں رہا؟ فرمایا عائشہ یاد بھی ہے، شریعت کا حکم بھی تبدیل نہیں ہوا. آقا پھر وضو کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا عائشہ وضو رات کو سونے سے تمہارا ٹوٹتا ہے، تم عام انسان ہو، میں انسانوں کا بھی سردار، نبیوں کا بھی سردار، امام الانبیاء سردار الانبیاء ہوں. میں ساری رات بھی سوؤں تو میرا وضو نہیں ٹوٹا کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے رب کائنات نے میرے اور آپ کے نبی کو یہ جو جسم اطہر عطا فرمایا، یہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، بڑا عرفہ عطا فرمایا. کتنا اعلیٰ یہ جسم اطہر ہوگا، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے تلووں تک رب کائنات نے ایک ایک عضو کو قرآن بنایا، قرآن میں تعریف ارشاد فرمائی. تو یہ اعضاء کتنے اعلیٰ ہو گئے، وہ واللیل زلفیں کتنی اعلیٰ ہوگی جو قرآن بن گئی. جس نشانی کو اللہ نے والقمر فرمایا، جس چہرے کو والضحیٰ فرمایا، جن آنکھوں کو ما زاغ البصر ارشاد فرما دیا، جن ہونٹ اور دندان مبارک کو رب کائنات نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، جس سینے کو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ارشاد فرما دیا. اور لوگوں جس جسم اطہر کو رب کائنات نے قرآن بنایا ہو، وہ جسم اطہر کتنا اعلیٰ ہوگا. جن آنکھوں کو ما زاغ البصر ارشاد فرمایا،
اور لوگوں ان آنکھوں کو اللہ نے مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا؟ انسان تو ہے لیکن انسانیت میں سب سے اعلیٰ، نبیوں میں سب سے اعلیٰ، پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ، رسولوں میں سب سے اعلیٰ رب کائنات نے بنا دیا۔ یہی ایک جملہ بھی سنتے جاؤ، متوجہ بھی ہو جاؤ گے، مزہ بھی آ جائے گا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ انبیاء اکرام کی جماعت میں کوئی اور نبی حضور سے عظمتوں میں آگے تو کیا ہوگا، برابر بھی کوئی نہیں۔ عظمتوں میں افضل، اعلیٰ، آگے تو کیا ہوگا، عظمتوں میں کوئی حضور کے برابر بھی کوئی نہیں نبی۔ کیوں؟ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے آنکھیں ایسی عطا فرمائی، تم دیوار، تمہارے سامنے پردہ آ جائے تو پار نہیں دیکھ سکتے، میں دیواروں کے آر پار دیکھا کرتا ہوں۔ اعلیٰ بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے مجھے آنکھیں ایسی عطا فرمائی، ان آنکھوں سے میں نے فرش پہ بیٹھ کے اللہ کا عرش دیکھا، مکے میں بیٹھ کے بیت المقدس کو دیکھا، مکہ میں بیٹھ کے مسجد اقصی کو دیکھا۔ رب کائنات نے وہ آنکھیں مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہاں مکہ میں بیٹھ کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا میں نے جنازہ دیکھ لیا۔ اور لوگوں یہ آنکھیں چند میل سے آگے سفر نہیں کیا کرتی۔ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیسی آنکھیں عطا فرمائی؟ فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، ان آنکھوں سے تم آگے دیکھا کرتے ہو، میں ان آنکھوں سے آگے اور پیچھے برابر دیکھا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بھیجا تو انسانیت میں، کچھ تھوڑی سی بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کے، لیکن ہمارے جیسے نہیں، نبیوں جیسے بھی نہیں۔ میں اپنی کیا بات کروں، انسانیت کی کیا بات کروں، نبیوں جیسے بھی نہیں، اللہ نے تمام انبیاء سے بھی اعلیٰ بنایا۔ ایک جملہ بڑا محبت بھرا ذہن میں آ رہا ہے، سناتا جاؤں۔ لکھا ہے واقعات میں، کتابوں میں، کہ جب حضور علیہ السلام اماں کے پیٹ میں ہے، پرورش ہو رہی ہے، اندر اللہ تخلیق فرما رہے ہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے ابا لے لیا۔ سیانے لوگ بیٹھے ہیں، میری بات کو زیادہ سمجھیں گے۔ ایسی عورت، شوہر فوت ہو گیا اور آنے والی اولاد پہلی اولاد ہے، اس کے علاوہ اولاد کوئی نہیں۔ اس بیوہ عورت کی تمنا کیا ہوگی، آرزو کیا ہوگی، حسرت کیا ہوگی؟ یہی نا کہ اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ اور ایک حسرت اور ہوتی ہے کہ اگر یہ بیٹا باپ کی شکل پہ ہو تو کیا ہی کہنے، کہ اس بیٹے کے اندر باپ کا چہرہ نظر آئے گا، میری بھی زندگی گزر جائے گی۔ بیوہ عورت ہو، میری بھی زندگی گزر جائے گی۔ ہر بیوہ کی ایسی، اس حال کی کوئی بیوہ ہو، اس کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ حضور شکم مادر میں ہے، ماں نے جھولی پھیلائی، مولا آنے والی یہ پہلی اولاد ہے، ابا سر پہ ہے کوئی نہیں، مہربانی فرما یہ جو اولاد مجھے ملنے والی ہے یہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، تاکہ یہ میری زندگی کا سہارا بن جائے۔ اللہ رب العزت نے بشارت دی، پیشن گوئی دی کہ آمنہ تو نے اپنے لیے بیٹا مانگا، تجھے تو ملے گا، اس آنے والے بچے کی برکت سے میں اس سال میں ہر ماں کو بیٹا عطا فرماؤں گا۔ کسی ماں کو بیٹی نہیں ملے گی، جب تیری گود میں بیٹا ہے تو اس سال میں ہر ماں کو بیٹا ملے گا۔ اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت آمنہ نے جھولی پھیلا کر عرض کر دی، مولا یہ آنے والی اولاد بیٹا عطا فرما، اور عبداللہ جیسا عطا فرما، یعنی اپنے باپ کی شکل کا ہو، اپنے باپ جیسا ہو، اپنے باپ جیسا حسین و جمیل بھی ہو، اس کے جیسا بھی ہو۔ عرض کر دی مولا باپ جیسا بیٹا عطا فرما دے، عبداللہ جیسا بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
اے آمینہ ایک دعا ایک تمنا تیری پوری ہوگی، تو نے جو دعا کی ہے بیٹا ملے گا، لیکن تو کہتی ہے عبداللہ جیسا مل جائے، عبداللہ جیسا نہ ملے گا، بلکہ میں ایسا دوں گا کہ آنے والے تیرے بیٹے جیسا دنیا میں کوئی نہ ہوگا، ایسا ملے گا کہ اس جیسا نہ آج سے پہلا کبھی دنیا میں آیا، نہ قیامت تک ایسا آئے گا۔ ذرا تصور میں لاؤ، رب کائنات نے میرے اور آپ کے نبی کو کیا کیا عظمتیں کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہوگی۔ پروردگار عالم نے صورت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، سیرت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، اور اگر توجہ ہو مختصراً میرے ذہن میں آ رہی ہے تاکہ عظمت پتہ چل جائے ہمارے نبی کی۔ رب کائنات نے دنیا میں آنے سے پہلے بھی عظمتیں عطا فرمائی، دنیا میں بھیجنے کے لیے جو وقت کا انتخاب فرمایا وہ وقت بھی بڑا اعلیٰ۔ نوجوان عالم آپ کے سامنے مولانا شکیل ظفر صاحب سنا رہے تھے کہ دنیا میں اربوں خربوں پتی لوگ موجود ہیں، ان کے پاس بڑا مال، بڑے امیر لوگ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جو تہجد کا وقت ہے اس وقت کسی کو 2 رکعت پڑھنی نصیب ہو گئی، وہ دنیا جہان کا امیر ترین آدمی، مالدار آدمی۔ کس لیے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ جو تہجد کا وقت ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، وہ وقت بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اس وقت روزانہ رب کائنات کی طرف سے صدا بلند ہوتی ہے کوئی ایسا آدمی جس کے گناہوں اتنے ہو گئے ہوں جتنے درختوں کے پتے، جس کے گناہ اتنے ہو گئے جتنے زمین کے ریت کے ذرات، جس کے گناہوں نے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا ہو، اس وقت میں آ کر میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے آنسو بہائے میں رب کائنات دریائے کرم میں غوطہ دے کر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجنے کے لیے وہ ٹائم اعلیٰ عطا فرمایا، دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے علاقہ عرب بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، شہر مکہ مکرمہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، رہنے کے لیے مدینہ منورہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، شہر مدینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، جس میں ادھر سے نکلنے والا پسینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا۔ رب کائنات نے حسب نسب بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، دادا دادی نانا نانی بھی بڑے اعلیٰ عطا فرمائے، اما ابا کے نام بڑے اعلیٰ عطا فرمائے، دائی اور دائی کا نام بڑا اعلیٰ عطا فرمایا۔ پروردگار عالم نے جو چیز عطا فرمائی بڑی اعلیٰ عرفہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کو نام بھی بڑا پیارا بڑا اعلیٰ عطا فرمایا۔ کبھی سنا اپنے نبی کا نام؟ کس نے سنا؟ نہیں سنا؟ اگر سنا مجھے بھی سناؤ ہمارے نبی کا نام کیا؟ دیکھو زندگی میں ویسے نہیں شرماتے، اب شرما رہے ہیں۔ کیوں جی؟ مزہ نہیں آتا نام لینے میں ہمارے نبی کا؟ مزہ تو مزہ، یہ نام لینا پڑھنا ثواب ہے۔ اللہ نے ایسا اعلیٰ عرفہ نام عطا فرمایا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نام میں نے کبھی کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا، کسی پیغمبر کو ایسا نام نہیں عطا فرمایا، کسی رسول کو ایسا نام نہیں ملا۔ یہ میں اللہ نے دونوں نام اپنے محبوب نبی کے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، ایک زمین کے لیے ایک آسمان کے لیے، ایک محمد نام دوسرا احمد نام۔ رب کائنات نے دونوں ہی نام بڑے اعلیٰ اور بڑے عرفہ عطا فرمائے۔ ہمارے خطیب حضرات علماء سابق اسلاف فرمایا کرتے تھے یہ اتنا پیارا میٹھا نام ہے، محبت کے ساتھ اگر منہ سے زبان سے اس نام کو لوگے تو لب مل جائیں گے، اگر اس نام کی لاج رکھو گے تو اللہ دل ملا دیں گے، گھروں میں زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لے کے دیکھو مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ آج شرما رہے ہیں سارے، پہلے کبھی بھی نہیں شرمائے۔ اللہ اکبر۔ امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کیا خوب کہا کرتے تھے، گیلانی کہتا ہے کہ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے،
سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ لب کو لب چومتے ہیں جب کوئی لے نام ان کا، لب کو لب چومتے ہیں جب کوئی لے نام ان کا، نام میں ان کے وہ دو مرتبہ میم اچھا ہے۔ رب کائنات نے نام محمد عطا فرمایا، کتنا اعلیٰ نام، کتنا عرفہ نام، اور رب کائنات کو اس مبارک نام سے محبت کتنی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی جلا دل کی ضیا نام محمد، اللہ رفعت ہے کہ سر عرش خدا نے ہے نام کے ساتھ اپنے لکھا نام محمد، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزا میں ہے نام الہی سے جڑا نام محمد۔ فرماتے ہیں آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبا میں ملا نام محمد۔ لگتا ہے یہ نعت مشکل ہو گئی، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آؤ ذرا توجہ کرو، آسان نعت سناؤ۔ مشکل تھی نا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے سبحان اللہ سٹیج والوں نے بھی نہیں کہی۔ شاعر کہتا ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو پھیلاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، میں فخری دین دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ رب کائنات نے کس قدر اعلیٰ نام عطا فرمایا، بلکہ میں عرض کر رہا تھا رب کائنات نے جو چیز عطا فرمائی بڑی اعلیٰ و عرفہ عطا فرمائی۔ یقیناً متوجہ ہے، اور زیادہ متوجہ ہو کے سنیں، اللہ نے حضور کو آل بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، اولاد بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، بیٹیاں بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، داماد بھی بڑے اعلیٰ عطا فرمائے، صحابہ بھی بڑے اعلیٰ عطا فرمائے، پروردگار عالم نے نبوت کی عظمتیں بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، معجزات بھی بڑے اعلیٰ عطا فرمائے، رب کائنات نے نبوت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، اور نبیوں کو نبوت ملی، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے ختم نبوت عطا فرمائی، نبوت بھی اعلیٰ، آسمانی کتاب بھی اعلیٰ، اور لوگوں اسی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حضور کو امت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی۔ ہماری خوش نصیبی دیکھو، وہی پہلا جملہ سمجھانے کے لیے ساری باتیں اللہ نے کہلوائی کہ ہمیں مبارک ہو، رب کائنات نے امام الانبیاء ہمیں عطا فرما دیا۔ آؤ اسی پہ حدیث سنو، حضور نے صحابہ کو فرمایا تمہیں مبارک ہو، اور میں نقل کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ مولوی جہاں جائے اس امت کو مبارکباد دیتے رہنا، تو آپ کو مبارک ہو،
کس بات کی؟ صحابہ نے بھی یوں ہی عرض کیا تھا آقا کس چیز کی مبارک ہو؟ حضور نے فرمایا اللہ نے انبیاء بنائے، ان کی امتیں بنائی، انہیں آپس میں تقسیم فرمایا، کسی امت کے مقدر میں کوئی نبی آ گیا، کسی نبی کے حصے میں کوئی امت آ گئی، فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے جب میری تقسیم فرمائی تو تمہارے حصے میں میں آ گیا، میرے حصے میں تم آ گئے۔ ہمارے مقدر تو دیکھو، رب کائنات نے ہمارے مقدر کیسے سنوارے، کیسی ہماری قسمت جگائی۔ اللہ کرے ہمارے دماغ کی بتی بھی بلے، ہمیں عقل آ جائے، ہم اپنے ان سنورے ہوئے مقدروں کو سمجھنے والے بن جائیں کہ اللہ نے ہمیں مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا۔ ناراض نہیں ہونا، میں جملہ بول دیا کرتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں خود بھی شامل ہوں بیچ میں، اس لیے بولا کرتا ہوں شاید کسی کے پلے پڑ جائے۔ ہم مسلمان حضور کے امتی بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے مسلمان حضور کے امتی ہیں۔ آپ نے کوئی درخواست دی اللہ کو کہ ہمیں حضور کا امتی بناؤ، دعا کی کبھی، جھولی پھیلائی، روئے، آنسو بہائے، کبھی ہم اتنا بھی نہیں تڑپے اور روئے جتنا کوئی تڑپ کے اللہ سے پیسہ مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، عہدہ مانگتا ہے، کاروبار کی بہتری مانگتا ہے۔ ہم نے تو کبھی امتی بننے کے لیے اتنی بھی طلب نہیں دکھائی۔ رب کائنات نے بن مانگے، جو مقام مانگنے سے کلیم اللہ کو نہیں ملا، اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن ساتھ میں ہم مسلمان بد نصیب لوگ ہیں، بد نصیب بھی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے جو اللہ نے ہمارے مقدر سنوارے اور ہمیں اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، ہم نے اس کی قدر دانی نہیں کی، قدر دانی نہیں کی۔ آپ کہیں گے ایسی بات نہیں، ہم تو سچے عاشق رسول بیٹھے ہیں سارے۔ میرے دوستو، آج مسلمان کا یہ المیہ ہے، مسلمان کو ربیع الاول میں کوئی نشانی لگا کے لوگوں کو بتانا اور دکھانا پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایسے کوئی بیج لگا کے، کوئی نوے رنگ کا کپڑا باندھ کے، کوئی نوا فیشن نکال کے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے دیکھو میں عاشق رسول ہوں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان کو صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور لوگوں ہم عاشق رسول ہیں، صحابہ کہتے تھے؟ نہیں، صحابہ کو دیکھنے والا کہتا تھا کہ ایسا دیوانہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ صحابہ کو دیکھنے والا کہتا تھا بڑے بڑے محبت کرنے والے دیکھیں لیکن ایسا نہیں دیکھا۔ یہ جملے مسلمان کے نہیں، کافروں کے جملے ہیں۔ یہ ایک مشرک کافر سردار ہے عقبہ بن ابی معیط، صحابی رسول حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے لگا۔ توجہ سے سننا، شاید اپنی عظمت کا پتہ لگ جائے، اسلام مسلمان کی کیا عظمت ہے پتہ لگ جائے۔ آج ہمیں بتانا پڑتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول وہ نہیں ہوتا، بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے والا کہے کہ یہ تو سچا عاشق رسول ہے، یہ تو نبی کا دیوانہ ہے، یہ تو نبی کا پروانہ ہے۔ عقبہ بن ابی معیط وہ کافر، وہ ظالم، وہ مشرک سردار حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے لگا ہے۔ دل کو ایک اور نشتر لگانا چاہا، کہنے لگا، کیا کہتا ہے خبیب؟ تجھے چھوڑ دیا جائے، تیری زندگی بخش دی جائے، تجھے بچا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور تیری جگہ تمہارے نبی کو لا کر پھانسی دے دی جائے، نعوذ باللہ۔ تو کیا کہتا ہے؟ حضرت خبیب نے بڑے گرجدار جملے ارشاد فرمائے، فرمانے لگے
ہے اور ظالم ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ ایک جان دی ہے، یہ ایک نہیں بلکہ 100 ہوتی، 1000 ہوتی، لاکھ ہوتی، لاکھوں مرتبہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، مجھے میرا قیمہ بنا دیا جاتا، مجھے ختم کر دیا جاتا، یہ بات تو مجھے برداشت ہے، لیکن میرے نبی کے قدم مبارک میں چلتے ہوئے اچانک سے ایک کانٹا لگ کے جتنی تکلیف ہوگی وہ برداشت کوئی نہیں۔ سردار وہ تھا تو کافر تھا تو مشرک، لیکن جملہ بڑا عجیب بول گیا۔ اس نے جب صحابی رسول کی محبت کو دیکھا، صحابی رسول نے یہ نہیں کہا میں سچا عاشق رسول ہوں، انہوں نے بھیس نہیں لگایا، انہوں نے رنگدار پٹی نہیں باندھی، انہوں نے کوئی اور سجاوٹ نہیں کی، بلکہ ان کے کردار کو دیکھ کر وہ ظالم کہنے لگا واللہ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا۔ وہ سردار کہنے لگا میری آنکھوں نے بڑے بڑے دیوانے دیکھے، بڑے بڑے چاہنے والے دیکھے، بڑے بڑے محبت کرنے والے دیکھے، لیکن آج تک میری آنکھوں نے ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جیسا نبی کے صحابہ کو دیکھا۔ یہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن نبی کے قدم مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے انہیں برداشت کوئی نہیں۔ یہ ہوتے ہیں عاشق رسول۔ 1.5 لاکھ صحابہ اکرام، صحابہ اور صحابیات کی جماعت ہے، کسی ایک کو بتانا نہیں پڑا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ ان کا کردار، ان کا حلیہ، ان کی زندگی کو دیکھ کر اللہ اکبر کیا بات یاد آ گئی۔ ان کو دیکھ کر لوگ یہ تو کہتے ہی تھے کہ یہ بڑے سچے پکے کھڑے عاشق رسول ہے، ایسا دیوانہ پروانہ اور عاشق زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ نے کیا بات دل میں ڈالی آپ کے ذوق پر۔ کئی واقعات تاریخ میں ایسے ہیں کہ یہ کہنا تو بڑی دور کی بات کہ یہ سچا عاشق ہے۔ کئی ایسے بھی عاشق صحابہ پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنا سب حلیہ، ساری زندگی نبی کی زندگی جیسی بنا لی تھی۔ دیکھنے والوں کو بعض اوقات یہ دھوکہ ہوتا کہ یہ جو جس نے زندگی نبی جیسی بنائی ہے یہ نبی ہے یا وہ نبی ہے۔ کئی موقع آئے، حضور تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، نیا آنے والا آدمی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں آقا کون ہے، ان میں غلام کون ہے، اور ہمیں دکھانا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے ہم فلاں عاشق رسول اور فلاں۔ میں کسی پہ کوئی طنز نہیں کر رہا، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، ہم سارے امتی ہیں، سارے مسلمان ہیں، ہم سب کا یہی حال ہے۔ قسم کھا کے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مجھے زندگی میں فلاں موقع پہ کسی نے کہا تھا کہ تو سچا عاشق رسول ہے، ایک آدمی ہمارے مجمع سے نہیں نکل سکتا، میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہماری پوری قوم کا، پورے مسلمانوں کا یہ المیہ ہے۔ اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ دیکھنے والے کردار کو، گفتار کو، صورت کو، سیرت کو، صحابہ نے اتنی مماثلت اختیار کی، صحابہ نے اپنی تمام زندگی نبی کی زندگی جیسی ایسی بنائی، دیکھنے والے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ان میں نبی کون ہے، صحابی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی زندگی نبی کی زندگی جیسی ایسی بنائی، ظاہر دیکھنے میں بھی، کھانا پینا بھی، لباس بھی، چلنا پھرنا بھی، گفتگو بھی، تمام زندگی جو ان کے بس میں تھی انہوں نے نبی جیسی بنا لی۔ کیوں؟ ایک تو سچے عاشق رسول تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے، اور دوسری بات اللہ کا حکم یہی ہے، ابو بکر صدیق سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے حکم یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تم اپنی زندگی صورت بھی سیرت بھی میرے محبوب نبی جیسی بنا لو۔ کیوں جی؟ یہی مفہوم بنتا ہے نا جی،
نبی جیسی بنا لو. حضور کی زندگی ہمارے لیے جو نمونہ ہے، نمونے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، سیل مین آتا ہے دکان پہ، نمونہ دیتا ہے، سیمپل دیتا ہے کہ ایسی چیز ملا کرے گی، یہ ریٹ ہے، لوگے؟ وہ کہتا ہے بالکل ایسی ہو تو لوں گا. اللہ یہی فرماتے ہیں، یہی ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور لوگوں، میں نے اپنے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا دی، بالکل میرے نبی کی زندگی جیسی زندگی بناؤ. صحابہ نے بھی بنائی، اہل بیت نے بھی بنائی، جس نے بنائی رب کائنات نے انہیں کامیابیاں عطا فرما دی. میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تمام زندگی نبی کی زندگی جیسی کیوں بنائی؟ ایک تو اس لیے بنائی کہ اللہ کا حکم ہے میرے محبوب نبی کی زندگی جیسی زندگی بنا لو، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے. دوسرا اس لیے بنائی، حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی. جس سے محبت ہوا کرتی ہے اس کے رنگ میں رنگے جانے کو جی چاہا کرتا. اگر ہم سچے عاشق ہیں تو رنگ میں کیوں نہیں لگے ہوئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی کو جب نبی کی زندگی جیسا بنایا. میں عرض کیا کرتا ہوں، جتنی کوشش کر کے، جتنی محنت کر کے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی جیسا بنا سکتے تھے، وہ انہوں نے بنائی. جو ان کے بس میں نہیں تھا وہ میرے اللہ نے بنا دی. کچھ چیزیں انسان کے بس میں ہوتی ہیں، کچھ انسان کے بس میں نہیں ہوتی. میرے بس میں ہے، میں قاری حنیف کا تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں انداز بن جائے، یہ میرے بس میں ہے. ان کی طرح قرآن پڑھ کے سناؤں، یہ میرے بس میں ہے. ان کی طرح حضرت بھی جو ہے بتلا رہے تھے کہ میرے والد گرامی فلاں چک میں آئے تو اسی نسبت سے آپ بھی یہاں آئے، تو چکوں میں جانا، سفر کرنا، یہ سب کام کرنا یہ تو میرے بس میں ہے. ان جیسا لباس بنا لوں، ان جیسی زندگی بنا لوں، یہ تو میرے بس میں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نے میرے والد گرامی کو 63 برس کی زندگی عطا فرمائی، میری بھی 63 ہو؟ میرے ڈرائیور کی تو بڑی دعا ہے، کہتا 63 کے بعد آپ کو ریٹائر کر کے آپ کے بیٹے کو رکھنا ہے. پھر مجھے آج بھی راستے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کے 25 سال باقی ہیں بس. میں نے کہا چلو 25 تو ہیں، 25 میں انشاءاللہ دنیا گھوم لیں گے. تو یہ تو میرے بس میں نہیں. ممکن ہے میری 80 سال عمر ہو جائے، ممکن ہے 43 44 ہو گئی، کل آنکھ بند ہو جائے. جو ان کے حالات تھے وہ میرے حالات نہیں ہو سکتے. جتنا میرے بس میں ہے وہ میں کر سکتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کے بس میں جو تھا اپنی زندگی کو نبی کی زندگی جیسا بنانا، وہ انہوں نے کیا. رب نے رحم کیا، ترس کھایا. جو ان کے بس میں نہیں تھا وہ میرے اللہ نے کر دیا. وہ چیزیں کیا تھی ذرا توجہ کرنا. جو حضرت ابو بکر صدیق کی یوں کہوں گا تمنا تو تھی، آرزو تو تھی، حسرت تو تھی، لیکن ان کے بس میں نہ تھا. لیکن رب نے ان کی چاہت میں یہ فیصلہ کر دیا نبی کی زندگی جیسی حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی بنا دی. وہ کیا چیزیں تھی ذرا توجہ کرنا. حضور علیہ السلام کے 2 داماد عشرہ مبشرہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ. حضور علیہ السلام کے ایک نواسے کو شہید کر دیا گیا، ابو بکر صدیق کے بھی نواسے کو شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا. حضرت ابو بکر کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کو شہید کر کے سر تن سے جدا کر دیا گیا. ابو بکر صدیق کے نواسے کو بھی شہید کر کے سر تن سے جدا کر دیا گیا. حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے نبوت میں پہلی جنگ بدر لڑی. 313 صحابہ، 900 دشمنوں کی تعداد ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں پہلی جنگ لڑی گئی، 313 صحابہ، 900 دشمنوں کی تعداد ہے. حضور علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں دوسری جنگ احد لڑی گئی. حالات یہ بنے، جیتی ہوئی شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 جید صحابہ شہید ہو گئے. حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں دوسری جنگ لڑی گئی. 70 جید قرہ صحابہ
صحابہ اکرام شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام کا دنیا کے اندر وقت اخیر ہے. 15 روز پہلے آپ کے سر میں درد ہو گیا. ابو بکر صدیق کے بھی 15 روز پہلے سر میں درد ہو گیا. حضور علیہ السلام کو بعد میں شدید بخار ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بعد میں شدید بخار ہو گیا. جتنی مدت مرض حضور علیہ السلام کی ہے اتنی ہی مدت مرض ابو بکر صدیق کی ہے. حضور علیہ السلام کا دنیا میں وقت اخیر ہے. چند روز پہلے آپ نے اپنا مصلی چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنا مصلی چھوڑ دیا. حضور نے مصلی چھوڑا اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا. ابو بکر صدیق نے بھی مصلی چھوڑا اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا. حضور علیہ السلام نے وقت اخیر میں مسواک مانگی. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مسواک مانگی. حضور نے مسواک مانگی. حضرت عائشہ سرانے کی طرف موجود ہے. انہوں نے لا کر کے دی ہے, اپنے منہ میں چبا کر کے دی ہے, لعاب دہن لگا کر کے دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب مسواک مانگی حضرت عائشہ اس دن بھی سرانے کی طرف موجود ہے. انہوں نے لا کر کے دی, منہ میں چبا کر کے دی, لعاب دہن لگا کر کے دی. حضور علیہ السلام نے دنیا میں آخری جملہ ارشاد فرمایا الصلاۃ, لوگوں نماز کی پابندی کرنا, نماز کبھی نہ چھوڑنا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی زندگی میں آخری جملہ یہی بولا, فرمایا الصلاۃ. حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی عمر 63 برس. حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے جا رہے ہیں, 63 برس کی زندگی ملی. حضور دنیا سے رخصت ہوئے دن کے 11 بجے. حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے دن کے 11 بجے. حضور کے جسم اطہر کو آپ کے مزار کے سپرد رات کے وقت کیا گیا. ابو بکر صدیق بھی اپنے مزار میں رات کے وقت گئے ہیں. حضور کے جسم اطہر کو جس چرپائی کے اوپر رکھا گیا اسی چرپائی پر 2.5 سال کے بعد ابو بکر کے جسم کو بھی رکھا گیا. وہ یمنی چادر جو امام الانبیاء کی دنیا سے رخصتی کے بعد آپ کے چہرے انور پر ڈالی گئی وہی چادر ابو بکر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, میں عائشہ کے حجرے سے اٹھوں گا, ابو بکر بھی وہیں سے اٹھیں گے, میں میدان محشر کی طرف جاؤں گا, ابو بکر بھی ادھر جائیں گے, میں حوض کوثر میں جاؤں گا, ابو بکر بھی ادھر جائیں گے. میرے امتی جو مجھ سے محبت رکھتے ہوں گے میں جام کوثر بھر بھر کے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. جو میرے ساتھ ساتھ میرے ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہوں گے میں جام کوثر بھر کے ابو بکر کو دوں گا, ابو بکر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر, ہے چرچ جس کے عرش پر. خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بلال حنیف صاحب ملتانی. نعرہ تکبیر. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی, وہ پہلا مددگار پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے, فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے, وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے, وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے, بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا, چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا, وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے
کا سارا تھا قرآن جیسا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدس آمین اس کی دعا پر، زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں ذہن میں نہیں بات بھولے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تیری بھی کوئی تمنا، تیری بھی کوئی آرزو، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ عرض کیا آقا میری تو صرف ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انظر الی وجہک، آقا اکھ میری ہوے تک تیری ہوے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہے مگر اس کو رتبے خدا نے۔ اور لوگوں یہ مرتبے یہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق کو کیسے ملے، کہاں سے ملے تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیسے ملے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا ابو بکر اللہ کے خلیل جیسا ہے، اللہ نے اپنے خلیل سے مال مانگا مال دے دیا، اولاد مانگی اولاد دے دی، جو چیز مانگی دے دی، بالآخر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ میرا خلیل ابو بکر صدیق، میں نے اس سے مال مانگا اس نے مال قربان کر دیا، اولاد مانگی اولاد قربان کر دی، میں نے اس سے اس کی جان مانگی اس نے غار میں قربان کر دی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، فنافی رسول سیدنا صدیق اکبر، فنافی رسول سیدنا صدیق اکبر۔ پتہ چلا کہ دین اسلام قرآن کے لیے قربانی دینے سے بڑا اجر و مقام ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کون کون چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی مقام مرتبہ مل جائے؟ جو چاہتے ہیں بس وہی ہاتھ کھڑا کریں۔ سارے چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ دین کی سربلندی ہو، قرآن کا بول بالا ہو، شریعت کا بول بالا ہو، سب چاہتے ہیں۔ تو قاری افضل صاحب کا جو گلشن ہے، گلشن علی، اس کو کس نے سجانا ہے؟ آپ سجاؤ گے؟ کل لے ان کو چھٹی دو، سارے رڑ کے سجا دو، صرف مجھے حوصلہ ہو جائے۔ یقیناً آپ مدرسے کا تعاون بھی کرتے ہوں گے، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہوں گے، تو قاری افضل صاحب آپ کی وجہ سے ہی حوصلے سے جو ہے چل رہے ہیں۔ تمام حضرات صرف مجھے دکھا دیں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آنا ہوتا ہے کہ نہیں، میرا دل خوش ہو جائے گا، دعائیں کرتا رہوں گا۔ آپ تھوڑا سا مجھے مدرسے کا تعاون کر کے دکھاؤ تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ میرے بعد بھی کرتے رہو گے۔
माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुम अल्लाह। गुलशन अली माशाल्लाह 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 जी, नारा तकबीर। बस इससे ऊपर के नोट आना है, नीचे के नाम है। फिर वही बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा सारे मैं गिनती नहीं करता, बस इधर रखते जाओ। चलो जी, नीले पीले हरे जैसे भी निकलते हैं निकाल दो बस। मुझे मेरा ना हौसला बढ़ जाएगा, मैंने इतनी मेहनत करके आपको आपके नबी की अजमत सुनाई, मजा आया कि नहीं आया है? किस किस को मजा आया? और ये मजा आपकी मोहब्बत की वजह से आया, मेरा कोई कमाल नहीं। जिस मोहब्बत से आप मेरे अंदर कारी हनीफ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे ना, बस वो उन मोहब्बतों का ये जो है ना वो नतीजा होता है कि अल्लाह बुलवाते हैं। इंशाअल्लाह कभी हमें जल्दी टाइम भी दुआ करो, अल्लाह करे कि ईशा के फौरन बाद हमें टाइम मिलना शुरू हो जाए। आमीन कहो सारे, इंशाअल्लाह भी कह दो, है मुश्किल हाँ हो जाएगा। 10 बजे तो मिलना शुरू हो गया, 10 बजे 11 बजे 12 बजे मिलना शुरू हो गया। 2:30 से हम 10-11 पे आ गए, ये थोड़ी बात है, ये मेरी करामत है। कहो इंशाअल्लाह हिम्मत करो, ये बारिश होनी चाहिए यहाँ, बारिश थोड़ी थोड़ी बारिश कर दो सारे, कारी साहब का हौसला बुलंद हो जाए और मैं भी खुश हो जाऊं कि हमने, देखो कारी अफजल साहब के लिए नहीं मांग रहे हम, अपने लिए नहीं मांग रहा मैंने तो बगैर कहे, किसी ने मुझे नहीं कहा कि यहाँ कोई ढेर लगवा दो। मैं ये चाहता हूँ मुझे पता चल जाए, ये इससे ना आपका पता चलेगा कि आप पहले भी करते हैं कि नहीं तामुन, और बाद में भी करोगे या नहीं करोगे। एक दफा सारे खड़े होके आ जाएं, चाहे खाली हाथ यूं करके वापस चले जाएं, रश में पता नहीं चलेगा। आ जाओ नहीं, जितने साथी बैठे हैं, चाहे जितना कुछ भी है, 10 है 20 है 50 है, मदरसे के लिए ऐलान किया है, कोई साथी ना बैठे, खड़े हो जाए भी माशाल्लाह, ऐसे आते जाएं सब हजरात। यार जिद तोड़ दे होते बिहाड़ी वाले हो, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नहीं अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। जिस मोहब्बत से सीरत व अजमत सुनी है, मुझे मजा आ गया तो इनको कितना मजा आया होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह सारे साथी, पीछे वाले भी आए जो अभी तक भी नजर नहीं आए, अंधेरे में बैठे हैं माशाल्लाह। आपकी तरफ से मौलवी भी, अल्लाह मौलवी भी जन्नत में जाएंगे जी इंशाअल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सारे साथी सारे, और किसी नौजवान ने मोबाइल के लिए जोड़ रखे हो, अल्लाह जन्नत का मोबाइल दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ कुर्बानी दे जाओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु टाट का लिबास पहने बैठे हैं, टाट का लिबास। क्यों? कीमती कपड़ा उतार के बेच के टाट लेके पहना, जो बाकी पैसे बचे वो भी दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिए। अल्लाह ने मकाम क्या दिया? थोड़ी देर गुजरी, जिब्राइल अमीन आगे टाट का लिबास पहन के। एक मौके पे अल्लाह ने क्या क्या मर्तबा मकाम अता फरमाया कुर्बानी की बदौलत। क्या क्या मकाम मिला? एक तो हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल तू आसमानी है, आसमानी लिबास पहन के आता, अव्वल तो लिबास की जरूरत ही कोई नहीं, नवा फैशन। अर्ज किया आका, ये फैशन हमने नहीं निकाला, ये आपके इस दीवाने ने निकाला जिसने अपने तन के कपड़े भी कुर्बान कर दिए। अल्लाह ने अजमत के तौर पे फरिश्तों को भी लिबास पहना दिया टाट का। दूसरा मकाम व मर्तबा, जिब्राइल ने अर्ज की, आका अल्लाह ने अबू बकर की कुर्बानी कबूल फरमाते हुए अल्लाह ने अपना सलाम अबू बकर को भेजा। तीसरी, जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, आका अल्लाह फरमा रहे हैं अपने इस दीवाने से पूछ के बता, राजी है? अल्लाह से राजी है? मामूली बात नहीं, अल्लाह पूछे कि बंदे तू राजी है? ये दीन के लिए कुर्बानी की बदौलत, कुरान इस्लाम के लिए कुर्बानी की बदौलत। तो इंशाअल्लाह हमारा भी यूं ही नाम रोशन होगा अगर हिम्मत करेंगे तो। चलो बाद में कोई साथी एक आधा खड़ा होके इरादा कर दे भी 11,100 रुपए मैं बाद में दूंगा, किसी फसल का 6 महीने बाद का कोई साथी एक वादा कर दे। 11 ज्यादा हो गए, चलो 9.5। चलो कोई साथी जितना दिल में अल्लाह डाले खड़ा होके इरादा कर दे भी कोई फसल आएगी या कोई कमेटी निकलेगी, मुमकिन है अल्लाह कमेटी डबल कर दे इसी
نیت کی برکت سے کوئی نہیں، چلو ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ جب کبھی دل میں ڈالے، علماء صلحاء قرآن والوں پہ اور قرآن کی جگہ جو ہے مسجد مدرسے ان میں خرچ کیا کریں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ مسجد مدرسہ تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں۔ ایک اینٹ بھی اگر لگ گئی نا، مسجد اور مدرسہ دونوں بنانے کا ثواب برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ کتنا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا یہ دونوں، مسجد بھی اللہ کا گھر، مدرسہ کس کا ہے جی؟ مدرسہ بھی اللہ کا، مدرسہ بھی اللہ کا۔ فرمایا جو زمین پہ اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ پورا بنانے پہ بھی یہی ثواب ہے، ایک اینٹ لگانے پہ بھی یہی ثواب ہے۔ تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کر دیا کریں۔ جنہوں نے کر دیا اللہ قبول فرمائے، جن کا ارادہ ہے اللہ ان کے دل میں مزید ڈالے۔ علماء صلحاء قرآن والوں سے محبت رکھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔